میجورٹی اگر ان کے پاس یہ اکثریت آ جاتی ہے تو پھر آئینی ترمیم کر کے تو وہ بھارتی ہندو راشٹرا بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے انڈیا دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے، اب بھی ہم ان کو یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ لگا لیں دیوار کے ساتھ، ہم دنیا کی منت کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ میں الائنس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی آن اٹس اون بھی اب سمپل میجورٹی لے لے گی، اور اگر تیسری دفعہ اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں مودی تو سٹیک پہ کیا ہے؟ جی ناظرین، ہندوستان سے ہاتھ ملائیں، اور بلکہ مودی صاحب اگر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو زیادہ خطرناک ہمارے لیے صورتحال ہو جائے گی۔ راستہ کیا مجھے بتائیں، اب بھی دنیا کے سامنے امن کی بھیک مانگیں جا کے کہ خدا کا واسطہ انڈیا کو سمجھائیں نہ کرے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ میں آپ کو بھی ایک بھارت سے جو بیانات آ رہے ہیں، ظاہر ہے ایک تو سمجھ آتی ہے ان کے الیکشن ہے، اور وہ اس کا پورا سیگمنٹ ہم نے ایک بعد میں رکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر ایک تواتر کے ساتھ بہت زیادہ ایگریشن آ گیا ہے، اور اس کے ہمارے اوپر اثرات ہیں کہ تیسری دفعہ اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں مودی تو سٹیک پہ کیا ہے؟ تو وہ کوئی ظاہر ہے بڑے لوگوں کی خواہش ہے، بزنس مین کی خواہش ہے، اور بھی لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم تو پیسنک بننا چاہتے ہیں، پر بھارت سے یہ ہوائیں نہیں آ رہی، امن کی ہوائیں بالکل بھی نہیں ہیں، اور بلکہ مودی صاحب اگر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو زیادہ خطرناک ہمارے لیے صورتحال ہو جائے گی، اس پہ بات کریں گے۔ مگر یہ ہے ہمارا، آپ نے بڑی پکچر، بگ پکچر کی طرف ذرا منظر کشی کی۔ عارف حبیب صاحب نے صحیح فرمایا کہ ہمیں بھارت سے بھی بات کرنی چاہیے، بالکل آف کورس جو ہے یہ دنیا بھر میں ساؤتھ ایشیا وہ واحد ریجن ہے جس کی ریجنل انٹیگریشن نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپس میں جو ملک ہیں خطے کے وہ بالکل کاروبار نہیں کر رہے، سارک ہمارا نان فنکشنل ہو گیا ہوا ہے کیونکہ بھارت نے یہاں نہیں آیا، ہمارا روز ترکھم بارڈر اور افغانستان کے ساتھ پرابلم رہتا ہے، ایران سے شکر ہے کہ اب ہم نے کوشش کی ہے، یہ جو نیا بات چیت شروع ہوئی ہے اس کے اندر کافی زیادہ بارٹر ٹریڈ کا ایلیمنٹ بھی ہے کیونکہ باقی چیزوں کے اندر مسائل رہتے ہیں، تو بارٹر ٹریڈ بھی ہے، چین کے ساتھ اور بڑھ سکتا ہے، ہم اس کی طرف بھی لگ رہے ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ کلیئرلی کامن سینس کی بات ہے کہ ہم نہ صرف خطے سے، انڈیا سے خاص طور پہ اگر کر لیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتری ہے، وہ اس لیے کہ ان کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، مگر وہاں پرابلم یہ آتی ہے کہ وہاں پہ اس وقت فضا جو ہے وہ کوئی موافق نہیں ہے، پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے، اور ہم بہرحال جو ہے کمزور ملک ہوں گے، چھوٹا ملک ہوں گے، چھوٹا بھائی وہ کہہ کے بڑی کنڈیسینڈنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، مگر ہم ایک باعزت ملک ہیں، ہم ایک آنریبل ملک ہیں، تو ہم ایک حد سے زیادہ نیچے گر کے ایک باعزت یہ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، ہم وہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک پارٹی چاہتی نہیں ہے، اور اس وقت تو وہاں پہ کیونکہ الیکشن چل رہے ہیں تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس سے زیادہ حالات خراب نہ ہو، کیونکہ وہاں الیکشن چل رہے ہیں اور ان کے الیکشن جون 1 تک چل رہے ہیں، تو وہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، ہمیں زیادہ واچفل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رہے کہ پہلے تو 2014 کے جب الیکشن تھے تو اس وقت بھی پہلے گجرات کا تو سلسلہ پہلے تھا، پھر مظفر نگر کے رائٹس ہو گئے، مسلمانوں کو ٹارگیٹنگ کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر پچھلے اس میں پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ کر دیا، آف کورس ہم نے بدلہ لے لیا، مگر ابھی جو وہاں سے بیانات آ رہے ہیں وہ بہت ہی فکر مندی کے ہیں کہ وہ ون سٹیپ دیکھ کے، اور وہ اب تو پہلے ہی انہوں نے جو ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات پہلے وہ ڈینائبلٹی رکھتے تھے، پلازیبل ڈینائبلٹی، اب وہ اون کرتے ہیں گھس کے مارا۔ ویسے عامر صاحب اگر دیکھا جائے تو الیکشن کیمپین کے دوران یہ لوگ کرتے ہیں، یہی گفتگو کرتے ہیں، یہ کیونکہ صرف گفتگو نہیں ہوتی ہے، میں نے جس طرح کہا پچھلے الیکشن میں مودی صاحب جو ہے انہوں نے وہ بالا کوٹ والا واقعہ ہوا تھا اور ہم نے آف کورس اس کا پھر جو بڑا مؤثر جواب بھی دیا تھا ان کو، بلکہ بہت زیادہ اچھا، وہ ابھی لندن والا جو سلسلہ اس کے بعد ہی ہوا تھا، دانت کھٹے کر دیے تھے، مگر اس لیے یہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں آپ نے 370 کر دیا، ان کے بڑے مسائل ہیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم یہ پاکستان کا آزاد کشمیر بھی لیں گے، اور یہ پھر ایک قسم کا ہمارے زخموں پہ نمک بھی رکھنے والی بات ہے کہ آف کورس ہمارے برے حالات ہیں، تو ان کا یہ آرگیومنٹ وہ بیچا جا رہا ہے وہاں پہ کہ جناب یہ کشمیر کے اندر بھی ری تھنکنگ چل رہی ہے کہ ایک ملک جس کے اندر جو ہے اس طرح کا بے تاشا، میں انڈین ٹیلی ویژن، انڈین میڈیا کو کافی فالو کرتا ہوں، تو وہ وہاں پہ یہ باقاعدہ لائن بیچی جاتی ہے کشمیر کی طرف سے، اس طرح کے کوٹیشنز، انٹرویوز جعلی سے دکھائے جاتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں آٹے کا تھیلا اتنے ہیں، وہاں پہ پاکستان کے دیکھ لیں اندر آٹے کا تھیلا اتنا ہے، ہم وہاں جا کے کیا کریں گے۔ سو یہ صرف بھارت میں نہیں، کشمیر کے اندر بھی، مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ مسئلہ بیچا جا رہا ہے،
تو یہ خطرناک ہے. ایک تو یہ راجناتھ سنگھ کا یہ بیان کہ وہ یہ کھل کے یہ والی باتیں کہنا, پاکستان کے آزاد کشمیر, دوسرا جو مودی صاحب کا جو کہا یہ کچھ عرصے پرانا ہے, تو مگر یہ بڑی خطرناک ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو یہ ظاہر آف کورس بڑی ریسسٹ ہے کہ اس میں وہ گھس بیٹھیے, انفلٹریٹرز کو ان کی یہ ترجمہ ہے کہ گھس بیٹھیے کہنا مسلمانوں کو. ان کے 14% تقریباً 18-20 کروڑ مسلمان ہیں, چھوٹی منورٹی نہیں. ہمارے ہاں تو بیچارے اس لیے زیادہ بھی پس جاتے ہیں کہ وہ بھی زیادتی ہے جو ہوتی ہے, 1% ہے نہیں, وہ ایک علیحدہ کنٹروورسی یہاں ضروری ہو گئی. اینی وے انہوں نے یہ جو کہا کہ جناب یہ 14% مسلمان یہ گھس بیٹھیے ہیں, اور ایٹ سٹیک جو ہے یہاں پہ تیسری دفعہ اگر یہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو بہت کچھ ہے. پہلے ہی آپ دیکھیں انہوں نے 370 کا جو کشمیر کو حصہ بنا لیا, یونین ٹیریٹری بنا لی, اس کے 3 ٹوٹے کر دیے, تو 2 ٹوٹے کر دیے. ابھی جو ہے وہ اس کے بعد رام مندر بنا دیا, اس کی ویو کے اوپر یہ وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد ان کی کوششیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں 400 سیٹیں مل جائیں گی یا 2/3 میجورٹی. اگر ان کے پاس یہ اکثریت آ جاتی ہے تو پھر آئینی ترمیم کر کے تو وہ بھارتی ہندو راشٹرا بنانا چاہتے ہیں. ویسے ٹیکنیکلی ان کی طرف سے یہ آرگومنٹ ہے کہ ہم اسلامک ملک ہیں تو وہ کیوں نہیں ہو سکتے, مگر ان کے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو مائنارٹی ان کی بہت بڑی ہے, دوسرا یہ ہے کہ ان کی آئین اور ان کے معاشرے اور ان کی سیاست کی اساس ہمیشہ سیکولرزم رہا ہے. وہ یہ ضرور ہماری ہپوکریسی کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں سیکولرزم پسند نہیں کرتے اور مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہم سیکولر آتے ہیں. مگر بہرحال جب وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بہت بڑا اس کے بعد یہ ہونے جا رہا ہے سٹیزن ایکٹ وہ جو لا رہے ہیں کہ جس کے اندر تمام وہ ٹارگٹ کریں گے کون کون مسلمان ہے کون کون نہیں ہے, اور ان کو یہ ٹریٹ پہلے ہی کرنا کہ وہ آؤٹ سائڈرز ہیں, گھس بیٹھیے ہیں, کوئی وہ ان کا اس سے تعلق نہیں ہے. ہزاروں سال سے وہ لوگ رہ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ, تو وہ جو اثرات ہیں. اور دوسرا یہ جو گنگ ہو قسم کا اگریسو رویہ ہے اس وقت میں جبکہ وہ آلریڈی یہ ثبوت دے چکے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ہیں, تو ہماری کمزوری اور ہماری جو یہاں اندرونی خلفشار, عدم استحکام اور معاشی کمزوری, تو یہ وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور وہ 2 دفعہ مودی صاحب یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے یہ بغیر گولی چلائے جو ہے, اور یہ خبریں بھی چھپ رہی, انالیسس بھی ہو رہا ہے, بغیر گولی چلائے پاکستان تباہ کر دیا, اکنامکلی تباہ کر دیا. اور اس کے اندر ان کی جتنی بڑی اکانومی ہے اس کے اندر ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے کوشش کی, ہمیں اتنا کامیاب نہیں ہوئے خیر, اور آئسولیٹ کرنے کی کہ یو اے ای, سعودی عربیہ ان کو اپنی طرف مائل کیا انہوں نے. اور ان کا یہ یاد رہے کہ ان کی فارن پالیسی کی ایک سکسیس ہے کہ وہ سب سے فائدہ, یو اے ای میں بھی وہ کلوز ہیں, وہ رشیا سے بھی تیل لے لیتے ہیں, امریکہ کے تو بیسٹ پارٹنر بن رہے ہیں, چین سے ان کی جنگ کی صورتحال ہے اس وقت جو ہے لداخ میں, مگر ان کی ٹریڈ اس سال بڑھ گئی ہے, پہلے سے زیادہ ہوئی, تو وہ ساروں سے کر پا رہے ہیں. اور ہمارا ایران کے حوالے سے یہی اب ایشو ہے کہ ہم بھی مطلب یہ ہے کہ اب چین کے ساتھ بھی جو ہے وہاں پہ بھی ہمارے اوپر یہ پریشرز آ رہے ہیں, تو ایران کے ساتھ بھی ہماری مجبوری ہے, ہم پھنسے ہوئے ہیں, اکنامکلی پھنسے ہوئے ہیں, انرجی کے پرابلم سروائیول کرنا ہے. سو یہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں یہ بڑے فیصلے ہیں, پر انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت اتنا استحکام نہیں ہے, ورسٹ ٹائم ہے, ایشوز بہت بڑے ہیں, خطے میں ہمارے بہت بڑے مسئلے ہیں, ہماری ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ ہیں, ہماری بقا کو خطرہ ہے. مگر ہمارا اس وقت یہ جو چیلنجز ہیں ہمارے ہمسایوں کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ خاص طور پہ, یہ بہت خطرناک سٹیٹمنٹس ہیں. تو یہاں پہ وہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ باقی بات تو چھوڑیں, لیڈرشپ کا دھیان ان کا وہ پیٹی ایشوز میں پھنسے ہیں, جس طرح مطلب ہم گریٹر ایک کینوس کے اوپر چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا, انہوں نے یہ کہہ دیا, تو اس پہ کوئی غور بھی نہیں فرما رہا. مطلب ہم ذاتی مفاد کو مقدم رکھ رہے ہیں پاکستان کے اوپر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن والے دن, جس دن یہ جمعے کے دن ان کا پہلا الیکشن شروع ہوا اور جون 1 تک جائے گا, کسی نے خبروں میں بھی ذکر نہیں تھا. تو ہیلو دوستو, کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے آرجو کاظمی پاکستان میڈیا یہ بتا رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہے, اور 2019 کے اندر انہوں نے یہ ٹریڈ بند کر دی تھی. لیکن اب جو پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اتنی مہنگے سامان خریدنا پڑ رہے ہیں, جس کے لیے وہاں پر جو عام جنتا ہے وہاں پر بھی مانگ اٹھنے لگی ہے جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے اس کو اوپن کرے تاکہ ان کو مہنگائی سے راحت مل سکے. جبکہ
इंडियन गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह रही है। और जयशंकर उन्होंने भी एक बात बोली थी कि टेररिज्म एंड ट्रेड डज नॉट टुगेदर रन, मतलब एक साथ नहीं चल सकती है। साथ ही में आरजू काजमी ने यह भी बताया कि कैसे वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है वह भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड को ओपन किया जाए। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बात कर रही है कि इंडिया की जो ग्रोथ है, GDP ग्रोथ, वो 8% से हो रही है।